وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم اگر مر گئے اللہ کی راہ میں نکل کر یا قتل کر دیے گئے تو اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کے ساتھ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کے موافق معاملہ فرمائیں گے۔ ان دو آیات میں حضرات مفسرین کرام نے یہ بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکل کر ایک شخص کفار کے ہاتھوں قتل ہو اور دوسرا شخص جہاد میں چلتے چلتے اپنی طبعی موت مارا جائے، دل سے شہادت کا طلبگار ہے لیکن اس کو طبعی موت آئی، ان دونوں کا اجر ایک ہے یا دونوں کے اجر میں فرق ہے؟ دنیا کے اعتبار سے تو احکام میں فرق ہے، اس میں تو اجماع ہے، کوئی شک نہیں، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اور یہ شخص جو جہاد میں چلتے چلتے اپنی طبعی موت مارا جائے اس کو غسل دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، شہید سے اس کا خون دور نہیں کیا جاتا، اس کا لباس دور نہیں کیا جاتا، ان احکام میں تو فرق ہے۔ اور بعض ائمہ کے ہاں کچھ شہید پر جنازہ ہی نہیں پڑھا جاتا، اس شخص پر جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو البتہ آخرت کے اجر کے اعتبار سے حضرات محدثین اور مفسرین کی اکثریت کی رائے ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کی طلب میں نکلا پھر وہ کسی بھی موت سے مر گیا، بِأَيِّ حَتْفٍ مَاتَ، کسی بھی طرح کی موت اس کو آ گئی۔ اور بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ نام بھی لیے، ایک سواری سے گر کر مر گیا، وَقَسَتْهُ دَابَّتُهُ، اس کی سواری نے اسے مار ڈالا، یا لَدَغَتْهُ حَامَّةٌ، اس کو کوئی زہریلا جانور ڈس گیا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا، یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اس کی وجہ سے سردی گرمی کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اس شخص کو موت آ گئی، تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت سے شہادت کا رتبہ پائے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں تو نیتوں کا اعتبار ہوتا ہے، ظاہر کا اعتبار نہیں ہے کہ ظاہر میں کافر اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے یا نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے موت کا جو طریقہ مقدر کیا تھا اس کو اسی طریقے سے موت آئی، لیکن وہ دل سے، سچے دل سے شہادت کا طلبگار تھا اور اس کے اور اللہ کے درمیان اس نیت کی سچائی واضح تھی، تو اس کا مرتبہ پورا شہید فی سبیل اللہ کے مرتبے جیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی ساری زندگی جہاد میں ہی گزری ان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمیشہ اسلامی لشکروں میں چلتے رہے۔ کتاب الجہاد میں جہاد کے فضائل کے ابواب میں بہت سی روایات ان سے منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کی روایات کو اپنی کتاب میں کتاب الجہاد میں جمع فرمائے۔ تو وہ ایک بار کسی جہاد کے سفر میں تھے، تو وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہوئے مسلمانوں میں سے، اور کچھ لوگ ویسے بیماری کی وجہ سے یا موسم کی شدت کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو تدفین میں جو شہداء تھے، مقتولین تھے، ان کی قبروں پر زیادہ لوگ جمع تھے، اور جو ویسے جن کا انتقال ہو گیا ان کی طرف جو ہے وہ بہت کم لوگ تھے ان کی قبور پر۔ تو وہ آ کر ان لوگوں کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور دعا کی جو ویسے جن کو طبی موت آئی تھی اور قتل نہیں ہوئے تھے۔ تو جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو شہداء کی قبر پر کھڑا ہونا چاہیے تھا اور آپ وہاں جا کر کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ان کے مابین فرق کر رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس قبر میں دفن ہونے کی توفیق دے یا اس قبر میں، یعنی میں ان کی طرح دنیا سے جاؤں یا ان کی طرح، میں اسے اپنے لیے برابر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور سمجھا ہے اس کے مطابق ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے کفار کے ہاتھوں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں چلتے چلتے اپنی طبی موت مارے گئے۔ بلکہ بسا اوقات ایسے شخص کا رتبہ بڑھ جاتا ہے جس کو دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونا نصیب نہ ہو اور وہ اپنی طبی موت مرے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کی خواہش کے ٹوٹنے کا اجر بھی شامل ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ ایک چیز چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا بھی کرتا ہے، اس کے اسباب بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے وہ نہیں ملتی، تو اس کا اجر اس شخص سے بڑھ جاتا ہے جس کی خواہش پوری ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو شہداء سے کم نہیں سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں چلتے چلتے اپنی طبی موت مارے جائیں، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کے شہداء ہیں۔